ووٹ والا ہے، سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ میرے بھائی اور دوستو، سیاستدان میڈیا سے خوش ہوتے ہیں کیونکہ میڈیا کے بغیر سیاست ہو نہیں سکتی۔ میرے دل میں بھی میڈیا کا بڑا احترام ہے، مگر میں جب حلقے میں آتا ہوں تو میری ریکویسٹ اور درخواست ہوتی ہے کہ میڈیا کو نہ بلایا جائے، کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جو پھر بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے۔ پھر میں حلقے کی بات حلقے میں کرتا ہوں، یہاں کی گلیوں سڑکوں آپ کے مسائل کی بات کرتا ہوں، تو اس میں بھی کئی نقطے غلط ہو جاتے ہیں، کئی صحیح ہو جاتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے، مگر مجھے بہت ہی عزیز میرے بھتیجا بھی اور چھوٹا بھائی بھی رجب فواد، جیسے میں کہتا ہوں کہ شیر باپ کا شیر پتر ہے، اس نے کہا تھا کہ میرے دوست ہیں، خود میڈیا سے تعلق ہے ان کا، تو میں نے کہا کہ ایک میں تقسیم کروں گا کہ میڈیا کے دوست سب کو خوش آمدید کہوں گا، مگر ان سے درخواست کروں گا کہ میری تقریر کے دوران میری تقریر کا پہ فوکس نہ کریں اور تقریر کو اپنے کیمروں میں بھی نہ لے کے آئیں۔ تقریر کے بعد میں میڈیا سے علیحدہ بات کروں گا، تو میری درخواست ہے کہ اس پہ اگر عمل کیا جائے، اگر کیمرے بند کر دیے جائیں تو مہربانی۔ اور یہ بھی تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا؟ نہیں یہ بند ہے۔ اچھا ٹھیک، وہ کیمرے بند ہو گئے۔ ٹھیک۔ میں وعدے کے مطابق جب اپنی بات ختم کر لوں گا تو ذرا بیٹھیں گے راجہ صاحب کے گھر، تو پھر جو آپ نے سوال کرنا ہے میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک دفعہ پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر میرے سامنے بیٹھے ہوئے یہاں چیئرمین صاحبان باور بھٹی صاحب ہیں، میرے دست و راست ملک لیاقت صاحب ہیں، چودھری ساجد صاحب ہیں، راجی جانداد صاحب انتہائی قابل احترام، سلطان نظر صاحب ہیں، بہت سارے دوست میں بیٹھے ہیں۔ میں ایک ایک کا نام لوں تو لمبی لسٹ بن جائے گی۔ میں سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ میں نئے آنے والے دوستوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت اور توفیق دے کہ ان کو میں صحیح مقام دوں، ان کو میں عزت دوں، آپ بھی عزت دیں اور میں بھی عزت دوں، اور ان کو اس فیصلے پہ کبھی نادم نہ ہو کہ ہم نے چودھری نثار کا ساتھ دیا تھا اور ہمیں نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ اس فیصلے سے خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کے فیصلے میں برکت ڈالے۔ میں نے ایک جلسہ رکھا تھا اس الیکشن کیمپین میں، اور وہ چکبیلی، اس میں نے اپنا حصہ نہیں ڈالا، مقامی لوگوں نے حصہ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو وہاں موجود تھے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا جلسہ تھا۔ یہاں میں نے میٹنگ رکھی تھی، اور اب مجھے اندازہ ہوا کہ بار بار فون آ رہا تھا کہ نہیں 3:30 نہیں 3:45 پہنچے۔ میں نے کہا نہیں، میں 3:30 ہی پہنچوں گا۔ یہاں میٹنگ نہیں، ایک جلسہ کی شکل اختیار کر گئی ہے، اور یہ جلسہ اس لیے اختیار کر گئی ہے کہ آپ نے اس کو پر رونق بنا دیا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں آپ کا کم ہے۔ ووٹ میری نہیں ہوتی، ووٹ آپ کی ہوتی ہے۔ میں تو ایک آدمی ہوں، آپ عزت دیتے ہیں تو مجھے کرسی ملتی ہے، ورنہ میں آپ سے زیادہ عقل مند بھی نہیں اور آپ سے زیادہ دانا بھی نہیں۔ 35 سال سیاست میں گزارے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی بھی گزاری اور سیاست بھی گزاری۔ میں اللہ توکلی آدمی ہوں، ہر مسلمان اللہ توکلی ہے۔ ہاں، یہاں کچھ اہل کتاب ہمارے بھائی جو مسلمان نہیں ہیں مگر اہل کتاب ہیں، وہ بھی بستے ہیں، ہمیں ان کا بھی احترام ہے۔ میں اللہ توکلی آدمی ہوں، مگر صرف زبانی کلامی نہیں۔ آج کل بدقسمتی سے ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، نعرے تو بہت لگاتے ہیں، نعرے تکبیر اللہ اکبر بھی بڑے لگاتے ہیں اور بھی بڑے لگاتے ہیں، کلمے بھی بڑے اونچے پڑھتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔
وہ جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں، میں باوضو آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں دل و جان سے اللہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنے آپ کو بھی مکمل رکھوں اور عوام کو بھی مکمل رکھوں۔ آج تک بس، مگر میرے بھائیوں توحید کا مطلب کچھ اور ہے۔ آج کل تو مسلمان ایسے بھی ہیں، مسلمان ہیں جو کہتے ہیں یہ نعرہ لگاؤ، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگاؤ اور اس کو ووٹ دو تو جنت میں جاؤ گے۔ اور بھائی نعروں سے جنت میں نہیں جاؤ گے، عمل سے جنت میں جاؤ گے۔ اور ووٹ لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کرتے ہیں۔ یار یہ گناہ عظیم ہے۔ ان بدترین لوگوں کو سے کہو کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اور میری ووٹوں کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا اگر ہم دل و جان سے، یار اس طرح اونچ نیچ ہوئے گی تو پھر تو گل نہیں ہوئے گی۔ ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کریں۔ بیٹی بھی جرم کی مرتکب ہوئی تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کروں گا۔ کوئی والد یہ فیصلہ کر سکتا ہے؟ 2016 تھی یا 2015 تھی مجھے یاد نہیں ہے، میں نے یہ شعر پڑھا تھا، وطن کی فکر کر نادام مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے چرچے ہیں آسمانوں میں۔ آج ہم کھائی کے بالکل کنارے پہنچ گئے۔ اب میں اس میں کیا کردار کر سکتا ہوں؟ ہاں، سچ کا علم بلند کر سکتا ہوں، آپ کی نمائندگی کا حق ادا کر سکتا ہوں۔ 4 سال مجھے لوگ کہتے رہے آپ بولتے کیوں نہیں، آپ بیان دیں۔ تو میں نے کہا کہ جب میں قومی اسمبلی میں آؤں گا پھر بولوں گا، جب میں نمائندگی کروں گا پھر بولوں گا۔ تو اس لیے میں میدان میں اترا ہوں۔ اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نیچے آپ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آپ کسی پارٹی میں کیوں شامل نہیں ہوتے؟ کیونکہ میں اس گالم گل کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ عمران خان اللہ اس کو خوش رکھے، میرے 50 سال سے دوست ہے، اسکول کے زمانے سے آج بھی دوست ہے۔ کسی شخص پہ اس نے اتنی کوشش نہیں کی اپنی پارٹی میں شامل کرنے کی جتنی میری کی ہے۔ اس نے تو سٹیج پہ چڑھ کے میرے حق میں اعلان کیے ہیں، تو مجھے کسی باولے کتے نے تو نہیں کاٹا۔ میں ٹکٹ لے کے کسی پارٹی کے دم کو پکڑ کے میں ایم این اے بن سکتا ہوں، اور میرا مقصد ایم این اے بننا یا وزیر بننا نہیں ہے۔ میرا مقصد ایک اعلیٰ کردار آپ کے اور آپ کے بچوں کے سامنے پیش کرنا ہے اور آپ کی خدمت کرنی ہے۔ سارا یہ چھڈو نا، میری گزارش ہے آپ سے، گرجا والوں نیچے آپ ہیں، اوپر باری تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، اوپر بھی ہے اور نیچے بھی ہے۔